السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، عمر وسیم پنسوتا آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہماری زندگی کے اندر ہمارے ریلیشن شپ میں جو سب سے اہم چیز ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے، یعنی ابلاغ ہوتا ہے، اپنی بات پہنچانے کا فن ہوتا ہے زندگی کے ہر شعبے کے اندر، اور خاص طور پر میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اندر، کیونکہ وہ ان دونوں کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ہڈن ہوتی ہیں جو وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن ان کی باڈی لینگویج، دیگر ذریعے جو ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک سٹوری میرے سامنے آئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک کپل آیا تو ان کا بیوی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ان کو بہت کچھ دے کے دیکھا ہے، ان کو کیئرنگ دی ہے، ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ان کے ساتھ اتنی محبت کی ہے کہ آپ کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی اچھی اور مفید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ لیکن انہوں نے نہ تو میری محبت کو ایکسیپٹ کیا ہے اور نہ ہی وائس ورسا مجھے محبت دی ہے۔ تو ظاہر ہے خاوند کا جو رد عمل تھا اس میں خود بھی بڑے حیران تھے، اور ان کی شادی کو تقریباً 8 سال بیت چکے تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی چیز دیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے بات کی تھی کمیونیکیشن کی، جو خاتون کی فیلنگ اور انڈرسٹینڈنگ کی ہے، آج ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے ان ڈیپ میں جا کے کہ وہ کیا چاہ رہی ہوتی ہے، اور مرد کی طرف سے جو چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کا ریئیکشن یا اس کو وہ کس طرح کنسیو کر رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مرد اس کی بات پراپرلی نہیں سنتا اور اس سے پھر ڈسٹریکشن آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ کم شو ہوتا ہے، اور جو کنسرن کوسچنز ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی۔ تو اس پر جو خاتون ہے وہ یہ فیل کرتی ہے کہ ساتھ محبت نہیں ہو رہی کیونکہ اس کو اٹینشن نہیں مل رہی۔ اسی طرح جب دوسری جو چیز ہوتی ہے اس فیلنگز کو لٹرلی لیتا ہے مرد، ایک نیچرلی پروسیس ہے کہ مرد جو ہوتا ہے اور اس درست کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی تم ایسا سوچ رہی ہو، نہیں ایسے ہوتا ہے، اور یہ نہیں ایسے ہے، یعنی وہ سولوشنز کے لیے بعض اوقات بہت ساری چیزیں نہیں کر رہی ہوتی، وہ جسٹ شیئر کر رہی ہوتی ہے اور اپنی فیلنگز کے لیے ایمپتھی چاہ رہی ہوتی ہے۔ تو مرد اس کے سولوشنز کرنے کے لیے مسٹر سالوٹ بنتا ہے، نتیجتاً پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے خاتون پھر انکمفرٹ محسوس کرتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح جب بعض اوقات مرد کا ایٹیٹیوڈ ہے، یعنی عموماً جب مرد کو کبھی بھوک لگی ہے یا اس کی کوئی اور نیڈ پوری نہیں ہوئی تو وہ اس کے نتیجے میں وہ اینگر ہو جاتا ہے اور بلیم گیم شروع کر دیتا ہے، تو اس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور عموماً مرد حضرات کا رویہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات خواتین درست بھی ہوتی ہیں تو ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو ان کی بات میں، ان کے کام میں ڈاؤن کرنے کے لیے تو وہ بہت ساری ایسی حرکتیں کرتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں کرتا ہے اور ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کی جو ڈیووشن ہے اس کو اس طرح سے رسپیکٹ نہیں مل رہی، اور اس کو اس کا جو آنر ہے اور اس کو جو اسپیشلی وہ جو ایک عزت اور ڈگنیٹی ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ اور اسی طرح جب اس کی امپورٹنس پھر منیمائز کی جاتی ہے اس کی ضروریات کے نتیجے میں اور اس کی فیلنگز کے نتیجے میں، اور اس کو دوسروں کے ہاں نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ اس پر اپنی رسپیکٹ کو بہت زیادہ مجروح ہوتا دیکھتی ہے۔ آلدو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد نہیں بھی کر رہا ہوتا، لیکن بعض اوقات خاتون صرف فیلنگز اور اپنی انڈرسٹینڈنگ اور کیئرنگ کی بنیاد پر کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب وہ اپسیٹ ہوتی ہے، خاتون خانہ پریشان ہوتی ہے، اس کی وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوتی کہ کیوں وہ اپسیٹ ہے، تو اس پر اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے ویلیڈیٹ نہیں کیا جا رہا اور اس کو غلط انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے جو عموماً ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سنا نہیں جاتا، اور سننے کے بعد یا اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا جاتا، یا مرد حضرات اس کو سن کے واقعی کر جاتے ہیں یا نہ سننے کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ اس پہ انسیکیور ہو جاتی ہے، وہ اس ریلیشن شپ پہ انسیکیور ہو جاتی ہے، وہ اپنے خاوند کے ساتھ انسیکیور ہو جاتی ہے، اور اس کو جو ایک مضبوطی، وہ جو بیل کی مانند خاتون ہوتی ہے جس کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مضبوط درخت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ درخت اس کے لیے بودا اور کمزور ہو جاتا ہے، تو نتیجتاً ظاہر ہے کے لیے وہ ریلیشن شپ کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کر رہی ہوتی ہے لانگ لاسٹنگ
وہ اس کو چلا رہی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے اس کے اندر جو ایک چاؤ، ایک مزہ، ایک محبت ہے وہ نہیں ہوتی. اور محبت آپ کو میں بتاتا جاؤں یہ فطری ضرورت ہے خاتون کے اندر جو بائی بلٹن رکھی گئی ہے. اب آتے ہیں اس کپل کے پرابلم کی طرف. اور یہ جو پرابلم میں نے آپ کو شیئر کی ہے کہ عموماً جو ہے نا وہ محبت ریلیشن شپ کے اندر وہ فیل نہیں ہوتی. اصل چیز جو فیل ہوتی ہے وہ کمیونیکیشن کا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ایک جو فطرتی ضرورت ہے خاتون کی کہ اس نے کیئرنگ دینی ہے اپنے خاوند کو، وہ کیئر کرے گی، کویسچن کرے گی بہت سارے. ظاہر ہے ایک سکھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، تو اس کے نتیجے میں وہ اصل میں اپنے خاوند سے لو کر رہی ہوتی ہے. یعنی خاوند آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آج آپ کے کپڑے بہت مٹی میں گرد آلود ہیں، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ آپ بائک پہ تھے تو بائک پہ کہیں گر گئے ہیں یا کیوں اتنی مٹی آ رہی ہے؟ آپ کے بال اس طرح گندے ہیں، جوتا اس طرح گندا ہے، فلاں فلاں. ظاہر مرد نے اس سے تھکا ہارا آیا ہے، وہ کویسچن نہیں چاہ رہا ہے، وہ سکون چاہ رہا ہے، پیس چاہ رہا ہے. وہ یکدم آتے ہی ابرپٹلی سارا دن اس نے آفس کی ٹینشن ہوتا ہی ہوئی ہے، تو وہ آتے ہی خاتون خانہ کی طرف سے یہ چیزیں سنے گا تو وہ نتیجتاً ڈسٹریکٹ ہو جائے گا یا اس کے اندر غصہ آ جائے گا. تو نتیجتاً یہ ایک چیز، حالانکہ وہ ایک محبت کرنے کا اس کا انداز ہے، تو یہیں سے پرابلم شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے، وہ کیئرنگ کر رہی ہوتی ہے اور کیا چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ میں اس وجہ سے کر رہی ہوں، لیکن مرد اس کو انڈرسٹینڈ اس وجہ سے نہیں کر پاتا کہ وہ اس کا ایک اپنا ہے. یعنی وہ ٹرسٹ کی جو ویلیو ہے کہ اس کو مجھ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ میں آیا ہوں، میں اس کو بتا دوں گا یا میں نہیں بھی بتاؤں گا تو یہ میرا رائٹ ہے، میں کیوں مسئلے میں آیا، کیوں پرابلم میں آیا. تو یہ یعنی دونوں کی ایک نیچرلی چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ انہوں نے سمجھی نہیں ہوتی، ان ویلیوز پہ کام نہیں کیا ہوتا، یہیں سے پرابلم شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. یعنی خاتون کی کیئرنگ کرنا بنیادی اور فطرتی ضرورت ہے. جتنا مرضی اس پہ کام کر لے وہ کویسچن کرے گی. ہاں وہ کویسچن کرنا چھوڑ دے گی تو اٹ مین کہ اس کے اندر وہ پھول مرجھا چکا ہے اور وہ لو کا جو بنیادی پہلا پرائمرلی اسپیکٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. یعنی اگر آپ کی خاتون خانہ آپ سے پوچھ تاچھ نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کنسرن ہے کہ بلا وجہ کے سوال ہوتے ہیں. ہاں اس میں تھوڑا سا ان کو سوچنا چاہیے، ٹائم کون سا ہے یہ دیکھنا چاہیے. آیا ہے وہ باہر آفس سے آئے ہیں تو اس کو ہولڈ کرنا چاہیے. ان کا جب مزاج تھوڑا سا بہتر ہو جائے، یعنی مزاج سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کھانا پینا کھا لیں، فریش ہو جائیں، بچوں کے ساتھ کھیل لیں یا آپ کے تھوڑا سا وقت گزار لیں اور اچھے موڈ میں ہو تو اس وقت بات کریں. یہ ایک چیز ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو چھوڑ کے آپ صرف اس کی اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ آپ اس پر ٹرسٹ نہیں کر رہے یا خاتون یہ کہتی ہے کہ میری کیئرنگ والی بات نہیں ہو رہی، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہے. اس کی نیڈ بھی پوری کرنی ہے یعنی خاتون نے، اور مرد نے اپنی خاتون کی بھی کرنی ہے، تب جا کے یہ کام ہوگا. حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.